اس لیے کہ عبادت معرفت کے بغیر ناتمام ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیکے یعرفون، اللہ نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور عبادت یعنی معرفت۔ معرفت کے بغیر تو عبادت عبادت ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا چکر ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے پیسوں کا زیان ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کسی مقدس مقام پہ جا کر سفر تفریح کر کے آ جاتے ہیں، لیکن عبادت تو اس کی ہوگی کہ جس کو معرفت ہوگی، اور معرفت کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ان کی طرح عبادت کی جائے کہ جو اللہ کو جانتے ہیں۔ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا، یا علی اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور تم علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ وانتا، یا علی اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ ما عرفکا الا اللہ وانا، اور یا علی تمہیں کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے یا محمد جانتا ہے کہ علی کیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو سوائے نبی اور علی کے کوئی نہیں جانتا تو پھر ہمیں کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مولا نبی کو سوائے اللہ کے اور مولا علی کے کوئی نہیں جانتا تو ہمیں ان کی فضائل، مناقب اور ان کی فضیلتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی مولا علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس کا یہ مطلب نکلے کہ ہم مولا علی کی بات کیا کریں گے جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ پیغام نہیں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو یا قول مصطفیٰ کو پڑھو یا علی کے کلام کو پڑھو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر تم نبی کو جاننا چاہتے ہو تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو، اور اگر علی کو جاننا چاہتے ہو تو یا قرآن پڑھو یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی وبالوالدین احسانا، اور حتمی فیصلے کا دوسرا عنوان یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہاری زندگی، عندک کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مخاطب اللہ ہے، مخاطب کون ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ نبی سے بات کر رہا ہے نا۔ قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے نا، تھوڑی سی گردن ہلائیے، یہ قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے نا۔ اللہ نبی سے بات کر رہا ہے کہ اگر عندک، اے میرے نبی، تمہاری زندگی میں اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف مت کہنا، ولا تنہرهما، جھڑک کر بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے لیے جب لفظوں کو استعمال کرنے لگو تو بہترین اور میٹھے اور دھیمے لہجے میں بات کرنا، واخفض لهما جناحك، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے جھکا دینا، واخفض لهما جناحك الذل من الرحمہ، وہ جو تمہارے شانے جھکیں وہ شانے انکساری کے ساتھ جھکیں، خاکساری کے ساتھ جھکیں، ادب احترام کے ساتھ جھکیں۔ اور پھر جب یہ تین کام تم کر لو کہ بولنے میں بھی احتیاط رہے اور تمہارا کھڑا ہونا ان کے سامنے عاجزانہ ہو، متواضعانہ ہو، جب تم ان کے سامنے جاؤ تو تمہارا انداز کھڑے ہونے کا تواضع کے ساتھ ہو، تو پھر یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے حق ادا کر دیا، بلکہ میری بارگاہ میں دعا بھی کرنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میں جتنا کر لوں کیا کروں گا، تو اب میرے میں مدد کر، ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، یہ ترجمہ، آیت کا ترجمہ ضروری تھا۔ یعنی نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے جھکا دینا۔ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ قل لہما قولا کریما، یہ آیت نبی پر نازل ہوئی ہے نا، تو نبی کے تو والدین نبی کے بچپنے میں چلے گئے۔ بھائی سرکار حضرت عبداللہ مولا نبی کے آنے سے پہلے چلے گئے، حضرت آمنہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، تو یہ کس کے آگے اپنے شانوں کو جھکائیں گے؟ کون ہے جن کے آگے اف بھی مت کہنا؟ جن کے بارے میں اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے انہیں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کہنا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کون سرکار کی زندگی میں بوڑھا اور ضعیف العمر ہوا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، تمہاری زندگیوں میں تمہاری زندگی میں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف۔ یہ اتنی لمبی لمبی زبانیں چلانے والے ابو طالب علیہ السلام کے خلاف یہ ذرا سرکار دو جہاں سے تو پوچھیں کہ سرکار حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بھائی تھکے ہوئے نہیں ہے نا آپ حضرات؟ والدین کی عظمت پر بات کر رہا ہوں، اور جب والدین کی عظمت پر ہمیں بات
بات کرنی ہے نا تو پھر محمد مصطفیٰ کے والدین کو یاد کرنا ہوگا، سرکار دو جہاں کے والدین کو یاد کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے والدین کی قدر بڑھ جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے والدین کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے۔ باپ بننا آسان بات نہیں ہے، یہ حیوانی جذبوں کی تشکیل اور تسکین نہیں ہے۔ ماں بننا یہ حیوانی جذبوں کی تسکین نہیں ہے، یہ کسی معاف کیجئے گا حیوان کی گود میں بچہ نہیں آیا ہے، یہ ایک انسان کی گود میں بچہ آیا ہے۔ یہ امانت الہیہ ہے، جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لہذا امانت میں امانت داری رکھنا والدین کا کام ہے۔ اس نے جیسا دیا ایسا رکھنا یہ امانت داری ہے۔ بھائی اس نے کیسا دیا، توجہ چاہوں گا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اچھی بڑی تعداد، مناسب تعداد چھوٹے بچوں کی بھی ہے جی۔ میں آپ سب کو سے تو ناراضگیاں مول لے سکتا ہوں، مگر ان کی قدر اور قیمت شاید کسی سے کم نہیں ہے۔ جب بھی مجلس میں آئیں تو میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ساتھ اپنے گھر کے بچے کو ضرور لائیں اور اپنے برابر میں بٹھائیں۔ لانے کے بعد بھول نہ جائیں کہ بچہ بھی آیا تھا، وہ کہیں شرارت کرے گا تو کوئی گل کھلائے گا، اسے اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ اور اس لیے بھی ان بچوں کو مجلس میں لایا جائے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا۔ یہ آج ایسے ہی ہم مجلسی بنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مجلس میں بیٹھنے کا مزاج ہمارا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے جی۔ یہ کچی کوڑی جب تھی تب اماں کے ساتھ بھی عورتوں کی مجلس میں جاتے تھے، یہ پتہ ہی نہیں تھا اچھے برے کا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو اماں نے کہا بھائی اب تم ابا کے ساتھ جایا کرو گے، اب تمہیں اچھا برا پتہ چلنے لگ گیا ہے، تو جیسے ممیز کہتے ہیں۔ تو جب تک غیر ممیز رہے تو ہم تو عورتوں کی مجلس میں بھی ہمیں لے جاتے تھے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی۔ اور پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی یعنی بڑوں کی یعنی مردوں کی مجلسوں میں ہمیں لایا گیا۔ تو ان مجلسوں میں ہمیں کوئی لاتا تھا نا۔ یہ جو مجلس ہے نا یہ حسین ابن علی مولا کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس ہے۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی۔ آپ یقین جانیے مجھے ابھی آتے ہوئے علم ہوا کہ القائم سنڈے کلاسز کا اہتمام اس امام بارگاہ میں ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے اس امام بارگاہ میں تعلیم کا انتظام، یقین جانیے بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور ہونا یہ ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اس امام بارگاہ میں اس علاقے کا کوئی بچہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑھنے نہ آئے، کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دینیات پڑھنے نہ آئے۔ اور قرآن بھی اس گھر میں نازل ہوا ہے جسے ہم بلا فصل مانتے ہیں، اور دین تو ہے ہی ان کے عمل کا نام۔ جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہی دین ہے، تو جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اسے بھی بچوں میں منتقل کرنا ہے، اور جو ان پر نازل ہوا ہے اسے بھی بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی حسین ہے۔ صفات ثبوتیہ میری عمروں کے لوگ تشریف فرمائے ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، دینیات ہم نے اس وقت کے مدرسوں میں اور مکتبوں میں ہی پڑھی تھی نا۔ ہمیں علاقے کے عالم دین نے نہیں بتایا تھا نا کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ کیا ہیں، اس کی صفات سلبیہ کیا ہیں، اور توحید اور عدل کیا ہے، اور نبوت اور امامت کیا ہے، اور قیامت کا کیا مطلب ہے، اور اللہ جسم نہیں رکھتا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ نظر نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ بسیط ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ مرکب نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ حی ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ عالم ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ قادر ہے اس کا کیا مطلب۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسا ہی ہے، تھوڑا گردن ہلا دیجیے، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں ہمیں ہمارے بڑوں ہمارے ساتھ تو اچھا ہوا تھا بھائی، تو پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کیوں نہ کریں؟ تو یہ بہت حسین منظر ہے جو بننے جا رہا ہے۔ والد بننا اور ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ امانت الہیہ ہے جو اللہ ہماری گود میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو جیسا دیا ہے نا ایسا ہی وہ واپس لینا چاہتا ہے۔ امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حتیٰ محتاط لوگ تو وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے۔ مثلا 1 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھوائے، ٹھیک ہے، جو امین ہوتا ہے نا وہ اس نوٹ کو بھی چینج نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی اور نوٹ رکھ دوں، 1,000 کے نوٹ رکھوائے تھے میں 5,000 کے کر دیتا ہوں، تبدیل کر دوں۔ جو امین لوگ ہوتے ہیں وہ حتیٰ وہ رقم وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے، تو جیسا دیا تھا ویسے ہی رکھتے ہیں۔ یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیے نا، تو جیسا دیا ہے ویسے ہی واپس دینا ہے۔ تو دیا کیسا ہے اللہ نے؟ تو بس جلدی سے سیدہ کا قول سن لیجئے۔ بی بی فرماتی ہیں اللہ نے ان بچوں کو 5 اخلاقیات سے، 5 خلقوں سے، 5 کمالات سے نواز کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلا ایک ماں کی مجلس ہے تو ذرا 2-4 جملے سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز بی بی فرماتی ہیں الاول انہم الواقون، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔
ہاں ہم تو مولانا کے پاس دعا دم کروانے لے جاتے ہیں، ہم تو ڈاکٹر سے جا کے کہتے ہیں یہ روتا زیادہ ہے۔ بھائی بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتا زیادہ ہے، بیمار بچے کی اور بات ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ، مگر پھر بھی روئے گا۔ یہ بچہ روتا زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا دل نرم ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ ہدیہ کروں، جس قوم کو معصومین نے رونے پہ لگایا ہو وہ قوم کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ یہ دل نرم کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے رونے پر تبصرہ کرتے ہیں، جو آپ کے گریے پر مذاق بناتے ہیں، چھوڑ دیجئے انہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ رونے والوں کا مقام کیا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں رونے والوں کا مذاق بناتے ہیں وہ آخرت میں روئیں گے۔ یہ رونے کا بہت بڑا کام، میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا اپنے نظریاتی دوستوں سے، بعض دوستوں نے بس سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا ہوا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے، میں کہتا ہوں رونا مقصد ہے۔ بعض دوستوں نے بس سنی سنائی بات آگے بڑھائی ہے اور اس طرح کی گفتگو کو انقلابی گفتگو تصور کیا جاتا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا سارے لوگ رو رہے تھے؟ رونا کوئی مقصد نہیں ہے، رونا مقصد ہے۔ کیسے رونا مقصد ہے؟ زور دے کر بولنے سے میری بات سچی نہیں ہوگی، دلیل سے سچی ہوگی۔ رونا کیوں مقصد ہے؟ رونا اس لیے مقصد ہے کہ رونے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اسی کی تو عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اسی کے روزے قبول ہوتے ہیں، اسی کا حج قبول ہوتا ہے، اسی کا جہاد قبول ہوتا ہے۔ عبادتیں دل نرم کرنے کے لیے اللہ نے قرار دی تھی، یہ اصلی کام ہمیں عزاداری نے دے دیا۔ دل ہمارا نرم ہے، ہم کسی کو تنگ کرنے والے، بڑی تفصیل میں جا سکتا ہوں اس رونے کے اوپر، اس گریے کے فلسفے کے اوپر۔ یہ جو رونے والی قوم ہے نا، یہ سارے مسلمانوں میں سب سے اچھی قوم ہے۔ جو میرا سنی بھائی یہاں بیٹھا ہے ذرا بات کو سمجھ کے جائے، یہ قوم جو رونے والی قوم ہے یہ ساری مسلمان قوموں میں سب سے اچھی قوم ہے۔ میں خود، میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا، میں ایک ملک کے اندر اترا، اسی حلیے میں ہوتا ہوں، آپ کو پتا ہے، آپ کا نوکر ہوں۔ سامنے سے کچھ انگریز گزرے، کہنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس۔ تو ان میں خاتون تھی، کہنے لگی مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے ہاں جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی اچھی تصویر گئی، پوری دنیا میں آپ کی اچھی تصویر گئی ہے، جس نے آپ کی اچھی تصویر پیش کی ہے وہ ہے عزاداری امام حسین۔ اس عزاداری نے ہماری تصویر کو اچھا بنا کے پیش کیا ہے۔ تو بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں اس لیے کہ ان کا دل نرم ہے۔ الثانی یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اجلے سے کپڑے پہنا کر ماں نے بھیجا، کنگھا انگا کر کے سرما ورما ڈال کے جی خوب سجا بنا کر، یہ آدھے گھنٹے بعد جو باہر سے واپس آیا تو سارے کپڑے گندے۔ بھئی کیا ہوا تھا؟ کہ وہ سب کھیل رہے تھے تو میں بھی کھیل رہا تھا، یہ جو مٹی لگ گئی، یہ جو دھبا لگ گیا، کہنے لگے ہاں بس کھیلنے میں لگ گیا۔ انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہمیں مسند چاہیے، ہمیں تکیہ چاہیے، ہمیں کوئی سیٹ چاہیے، ہمیں کوئی کرسی چاہیے۔ یہ تو انہیں جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی یہ صفت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس عمل سے بتاتے ہیں تکبر بری بات، ان کی زندگیوں میں تکبر نہیں ہے۔ تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں اللہ اکبر، یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے گھروں دے کھلونے بناتے ہیں اور پھر جب کھیل کھیل کے دل بھر جاتا ہے تو انہیں توڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا الیکٹرک کھلونوں کا دور ہے، سیل سے چلنے والے کھلونوں کا زمانہ ہے، اب تو ریموٹ کنٹرول سے کھلونے چلتے ہیں۔ کہاں بناتے ہیں آج کے ویلنشیا کے بچے؟ کہاں جا کے مٹی کے گھرونے بنائیں گے؟ ہاں عزیزو، بچہ نہیں بدلا، کھلونا بدلا۔ بچہ آج بھی وہی ہے، جس گھر میں سیل سے چلنے والے کھلونے ہیں نا، اس گھر میں وہ کھلونا 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا۔ جب یہ کھیل کے اس کا دل بھر جاتا ہے تو کہتا ہے یہ چلتا کیسے، اسے کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب اسے کھولتا ہے تو پھر اس سے بند نہیں ہوتا، پھر وہ کسی ٹوکری میں خراب پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ارے بیٹا ہم نے 15 دن پہلے تمہیں دلوایا تھا، ابا ہم نے کھیل دیا تھا، کچھ اور چاہیے اب۔ یہ بچے اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ان کی دنیا ہی کھلونا ہے۔ وہ اپنی دنیا سے جلدی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بچوں کے اندر تیسری صفت ہے، گنتی آپ بھی گنیے گا میرے ساتھ۔ اور چوتھی صفت بچوں کے اندر بی بی فرماتی ہیں اللہ اکبر، یہ چوتھی صفت تھی جو میں نے بیان کی۔ روتے زیادہ ہیں، مٹی پہ بیٹھتے ہیں، کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں، اور چوتھی سی چیز اللہ اکبر یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔
ابا اما لڑ لیتے ہیں اور جب لڑ بھیڑ کر آتے ہیں اس بچے کے ابا سے تو دیکھتے ہیں وہی بچہ دوبارہ کھیل رہا ہے. ارے بیٹا تمہاری وجہ سے تو ہم نے مرنا جینا اٹھا لیا اور تم دوبارہ کھیل رہے ہو. تو بچہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہم لڑے تھے نا تو ہمارے دلوں میں تو کوئی برائی نہیں ہے. جب لڑنے والوں میں کوئی برائی نہیں ہے تو پھر تم حمایتیوں میں برائی کیوں آئی ہے؟ اور پانچویں صفت سیدہ فرماتی ہیں لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. آپ کتنا ہی کہہ لیجئے کہ کل دلوا دیں گے کل لے چلیں گے، ہمیں تو آج ہی چاہیے، ہمیں تو ابھی جانا ہے. جب انہوں نے طے کر لیا کہ کام کرنا ہے تو پھر کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ بیچارہ کوئی بکھر سے چل کے لاہور ہیڈ آفس آیا ہے 4 بسیں بدل کر، یہ تنخواہ بھی اسی بات کی لے رہے ہیں کہ اس کا کام کریں اور اسے کہتے ہیں کل آ جاؤ. تم نے سوچا یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کل تک رہے گا کہاں لاہور میں؟ یہ جو بڑے شہروں کے اندر افسران کے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ بیچارہ کسی گاؤں دیہات سے بسوں اور ٹرینوں میں لٹک کر آتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے، اور یہ ڈائریکٹر صاحب اور یہ افسر صاحب جو 17ویں 18ویں گریڈ کا قلمدان لیے بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کل آ جاؤ. اور کل بھی آتا ہے تو کہتے ہیں آج کام نہیں ہو پائے گا، آج سر جو ہے وہ آج دیر سے آئیں گے، اور وہ اندر بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرے دن بھی کہتے ہیں کل آ جاؤ. اور پھر چوتھے دن اس سے ان کا نوکر کہتا ہے کہ کوئی خرچہ تو کرواؤ. حرام خوری نے ملک کو تباہ کر دیا. اپنے بچوں کو میرے عزیزوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو کچھ دیر کے لیے سنی انسنی کر دیجیے گا. اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں. یہ حرام بہت دور تک اس کی بیماری جاتی ہے. ہوتا ہے نا ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے، بچپنے میں کوئی چوٹ لگی تھی کیا؟ یہ تمہیں کچھ تکلیف جو آج ہو رہی ہے 70 سال کی 60 سال کی عمر، بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی؟ ارے بھائی اب تو اماں بھی زندہ نہیں رہی، مثلا وہ یہ کہے گا اب تو ابا بھی زندہ نہیں رہے جو بتائیں کہ چوٹ لگی تھی. تو اچھا بچپن میں اگر چوٹ لگی بھی تھی 5 سال کی عمر میں تو اس وقت میں 60 سال کا ہوں، مثال ہے جی، مثلا 60 سال والا کہے میں تو اب تو 60 سال کا ہوں، بچپن میں چوٹ لگی تھی تو اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں اگر بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہو تو وہ بہت دیر تک اور دور تک اثر دکھاتے. ایسے ہی بچپن میں جو حرام لقمے گلے سے اترے ہوں گے نا وہ کہیں نہ کہیں جگہ جگہ جا کے اثر دکھائیں گے. اور حرام کھلانے والا تو کسی عذاب میں ہوگا اور یہ بچہ کسی سے اور مصیبت میں ہوگا. لیکن عزیزو یہ والدین کے اوپر بڑی سنگین ذمہ داری ہے. کیا دے رہے ہو انہیں، کیا کھلا رہے ہو انہیں.